بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نویرہ علی ہے. میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے شعبہ آنکالوجی میں ریسرچ آفیسر ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اکتوبر کا مہینہ پوری دنیا میں بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگہی کا مہینہ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی بریسٹ کینسر کی شرح کافی زیادہ ہے. لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہر سال بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگہی فراہم کرتا رہتا ہے. اس سال بھی اکتوبر میں ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں فیس بک لائیو سیشن کے لیے تاکہ آپ سب کے جو اہم سوالات ہیں اس کا ہم جواب دے سکیں. ہم اس وقت فیس بک پر لائیو ہیں تو آپ کے جتنے سوالات ہیں وہ آپ نیچے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کا جواب دے سکیں. میرے ساتھ یہاں پر اس وقت سینئر ڈاکٹرز موجود ہیں. ویسے تو انہیں کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ویورز کے لیے انٹروڈیوس کروائیں. جی میڈم. میں ڈاکٹر نائلہ زاہد ہوں. میں کینسر اسپیشلسٹ ہوں, ہیڈ آف آنکالوجی ڈپارٹمنٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل. یہاں پہ میں تمام ہر طرح کے کینسرز کا علاج کرتی ہوں, خصوصاً بریسٹ کینسر کا. جی میم. السلام علیکم. میں رفینہ سمرو ہوں. میں یہاں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف سرجری ہوں اور یہاں پہ ایز اے بریسٹ سرجن پچھلے 26 سال سے کام کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. جی. میں ڈاکٹر صدف ناصر ہوں. میں یہاں پہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کنسلٹنٹ ہوں اور وومن امیجنگ سیکشن آف ہیڈ ہوں. تھینک یو. ہمارے ساتھ ایک اور بہت بہادر خاتون موجود ہیں جن کا نام ڈاکٹر شہنیلا ہے. یہ آفتھلمولوجی ڈپارٹمنٹ میں SMO2 ہیں اور اس بیماری کا بڑی بہادری سے مقابلہ کرتی آئی ہیں. آپ سے ہم بعد میں بات کریں گے. سوالات تو میرے خیال سے ابھی ہمارے پاس آنا شروع ہوں گے. ڈاکٹر نائلہ, آپ سے میں شروع کرتے ہوئے پوچھنا چاہوں گی کہ بریسٹ کینسر بیسیکلی ہے کیا؟ آپ اگر اسے ڈیفائن کرنا چاہیں 2 لائنز میں تو آپ کیا کہیں گی؟ بریسٹ کینسر یا چھاتی کا کینسر ایکچولی ایک گٹھلی کی طرح نمودار ہوتا ہے چھاتی میں, اور تمام دنیا میں ہر 8ویں عورت بریسٹ کینسر میں مبتلا ہے. اگر اس کا جو سب سے پہلی علامت ہے وہ ایک پین لیس لمپ یعنی بغیر درد کی گٹھلی ہے. اگر کسی کو بھی اس طرح کی کوئی گٹھلی بریسٹ میں محسوس ہو تو اس کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو پھر صحیح طرف گائیڈ کر سکے. بریسٹ کینسر کا خطرہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے, خاص طور پہ جو 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین ہیں ان میں بریسٹ کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو بھی گٹھلی ہے وہ بریسٹ کینسر ہی ہو. زیادہ تر گٹھلیوں میں کینسر نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی بھی نئی گٹھلی نمودار ہو تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر نائلہ, اسی سوال کا تھوڑا سا میں آگے لے کے چلوں گی کہ کون سی ایسی خواتین ہیں جن میں بریسٹ کینسر کا خطرہ زیادہ ہے؟ عموماً ویسے تو عمر کے ساتھ اس کا خطرہ بڑھتا ہے, لیکن وہ خواتین جو جن کے یہاں بچے دیر سے ہوں, خصوصاً 30 سال سے زیادہ کی عمر میں بچے ہوں, یا موٹاپے کے ساتھ بھی اس کا خطرہ بڑھتا ہے, جن کی جو بلاغت جن کی جلدی ہو جس کو کہ ہم مینارکی کہتے ہیں, وہ 12 سال سے کم عمر میں جن کی ہو جائے ان میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اورل کانٹراسیپٹیو پلز کا زیادہ لمبے عرصے تک استعمال سے بھی اس کا خطرہ بڑھتا ہے. صحیح, تھینک یو. ڈاکٹر رفینہ, اگلا سوال آپ کے لیے آیا ہے اور بڑا اچھا کہ اگر کسی کو بریسٹ پہ چوٹ لگتی ہے تو کیا اس کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے؟ نہیں, بریسٹ پہ جنرلی جو ہے یہ پین لیس بیماری ہے. جی. بریسٹ کی چوٹ لگنے سے درد ہوتا ہے تو مریض کی توجہ اپنی طرف جاتی ہے اور ان کو پھر اچانک گٹھلی فیل ہونے لگتی ہے. لیکن اگر بریسٹ کی چوٹ لگتی ہے تو زیادہ سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو یا خون جم جاتا ہے یا بریسٹ میں جو چربی ہوتی ہے اس پہ چوٹ لگتی ہے تو گٹھلی کی شکل تو اختیار کر لیتی ہے, لیکن وہ کینسر نہیں ہوتا بلکہ فیٹ جو ہے وہ اس کی نیکروسس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن چوٹ لگنے کا ایک آپ پیشنٹ کے لیے فائدہ اس طریقے سے کہ آپ کا ذہن جو ہے اس طرف جاتا ہے, جو کہ پین نہ ہونے کی وجہ سے پہلے اپنے آپ کو معائنہ نہیں کر رہی تھی, اب معائنہ کرتی ہیں, لیکن پر سے ٹراما کنٹریبیوٹ نہیں کرتا کینسر کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی ایسے میڈم الارمنگ سمٹمز, کوئی ایسی نشانیاں پیشنٹ میں علامات جن کو وہ نظر انداز نہ کرے؟ پیشنٹ کو
ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے سینے کا معائنہ کرے. اور جنرلی جو کامن علامات یہ ہوتی ہیں کہ اگر دونوں بریسٹ کی سائز میں فرق ہے, ایک نپل اوپر ہے ایک نیچے ہے, نپل اندر کی طرف ہے, کہیں کھال اندر کی طرف دب رہی ہے یا کوئی پرومننٹ گٹھلی نظر آ رہی ہے, نپل پہ پرسسٹنٹ ایک ریش ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, بلڈ سٹین ڈسچارج ہے, یا انڈر آرم میں گلینڈز ہیں, تو اس طرف یہ علامات ہو سکتی ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے علامات کینسر ہی ہوں گے, لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نظر آئے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں تاکہ وہ انویسٹیگیشنز کریں, کنفرم کریں کہ یہ کینسر ہے یا یہ بے ضرر. ٹھیک ہے میم. اسی حوالے سے ایک بہت کامن سوال لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر کا جلد ڈائگنوسس کیسے ممکن ہے, ایسا کیا کیا جائے جس سے وہ جلد ڈائگنوز؟ ساری جو پورا اکتوبر پوری دنیا میں چیز ہو رہی ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ ہم بچ سکتے ہیں, آئیڈیا یہ ہے کہ جتنی جلدی اس کو ڈائگنوز کریں. تو 3 طریقے ہیں ڈائگنوسس ارلی کرنے کے. ایک یہ تو اپنی سینے کا خود معائنہ کریں, اور یہ ہر مینسز جب ختم اس ٹائم کرنا چاہیے, اور ہم نے جن علامات کا بھی ذکر کیا ان میں سے کوئی بھی ہیں تو ڈاکٹر کو دکھائیں. ایگزامینیشن بائی اے ٹرینڈ پرسن, جو چاہے وہ سرجن ہو, آنکولوجسٹ ہو, فزیشین ہو, گائناکولوجسٹ ہو, کوئی بھی ہو جو کہ بریسٹ ایگزامینیشن میں ایکسپرٹ ہو, چاہے وہ نرس ہو, جو بھی ہو. اور تیسری چیز ہے ریگولر میموگرام کرنا. اگر ہم 40 سال کے بعد ریگولر میموگرام کرنا شروع کریں تو ہم اوسطاً 2 سال پہلے بیماری ڈائگنوز کر سکتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہیومن فنگرز اس کو فیل کر سکیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم 2 سال پہلے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صدف, اگلا سوال آپ سے میرا ہوگا کہ کیا میموگرام ایک پینفل ٹیسٹ ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں درد یا تکلیف ہوتی ہے, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ پین ایز سچ نہیں ہوتا ہے. میموگرام کے اندر ایکچولی ہوتا ہے کہ بریسٹ کو نا تھوڑا سا دبایا جاتا ہے, کمپریس کیا جاتا ہے ٹشو کو, جی, تو وہ تھوڑا سا ڈسکمفرٹ والی فیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پین نہیں ہوتا کیونکہ یہ بھی زیادہ میتھ ہے کہ بہت زیادہ, جی بالکل یہ ایک میتھ ہے. جی, پیشنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, کسی کوئی بھی ایز سچ پین کی کمپلین نہیں کرتا, ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی اب جو ہے اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی, ڈیجیٹل مشینز آ گئی ہیں, تو وہ جو کمپریشن کا جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ بھی بہت ریڈیوس ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ آٹومیٹکلی ایکسپوجر جیسے ہی ایکس رے وہ لیتی ہے مشین, وہ فوراً ہی کمپریشن آٹومیٹکلی ریلیز کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. ڈسکمفرٹ کا ٹائم ہے نا, ٹائم ڈیوریشن بھی اب تو کم ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یعنی بیسیکلی بہت زیادہ پینفل ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ڈسکمفرٹنگ ہوتا ہوگا. ڈاکٹر نائلہ, آپ سے ایک سوال کروں گی. جیسے ڈاکٹر رفینہ نے کہا کہ اس کا جلد ڈائگنوسس کیسے ممکن ہے, ٹھیک ہے ہم جلد ڈائگنوز کرتے ہیں, اس کو ضروری کیوں ہے جلد ڈائگنوز ہونا بریسٹ کینسر کا؟ کیونکہ اگر کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ پھیلتی ہے, جسم کے مختلف حصوں میں جا سکتی ہے, پھیپھڑوں میں جا سکتی ہے, جگر میں جا سکتی ہے, ہڈیوں میں جا سکتا ہے, اور اگر اس کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ بیماری پھر جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی. اس کا وقتی علاج ہو سکتا ہے, جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اگر جلدی پتہ چل جاتا ہے تو اس بیماری کے کیور کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جتنا جلدی بیماری پتہ چلے گی اتنے کم علاج کی ضرورت ہوگی. اگر بہت ہی چھوٹی سی گٹھلی بالکل شروع کی اسٹیج میں تو شاید ایک چھوٹے آپریشن سے ہی اس کو ہم جڑ سے ختم کر لیں. لیکن جتنا دیر ہوتا ہے ڈائگنوسس میں اتنی زیادہ علاج میں ہمیں چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں, جیسے کیمو تھراپی بھی دینی پڑتی ہے, پھر ریڈیشن بھی دینی پڑتی ہے, ساری چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ڈاکٹر نائلہ نے ابھی کہا, ڈاکٹر رفینہ آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپریشن تو بایوپسی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیومر میں اگر نیڈل جائے تو اس سے وہ پورے اس میں دوسری جگہوں پہ پھیل سکتا ہے, یا اس طرح کی کوئی چیزیں لوگوں کے دماغ میں آتی ہیں. اس بارے میں آپ تھوڑا بایوپسی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. لوگ بایوپسی سے جیسے ہی ہم بایوپسی کا نام لیتے ہیں وہ بہت ڈر جاتے ہیں. بایوپسی کا مطلب ہے گٹھلی میں یا جو بھی علامات ہیں اس میں ٹیکا لگا کے ایک اسپیشل طریقے سے اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹیشو لے کے لیبارٹری میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں کوئی کتنا ہی ایکسپرٹ ہو, کبھی 100% کوئی ہیومن بینگ نہیں ہو سکتا. میں نے چاہے کتنا ہی تجربہ ہو لیکن ہیومن ایرر رہتا ہے. بالکل. تو جو بھی چیز ہم سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی فائنل کنفرمیشن ضرور چاہیے ہوتی ہے. ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے, ایکس رے میموگرام کہہ رہا ہے, بایوپسی از دا فائنل کنفرمیشن. صحیح. فائنل کنفرمیشن کے بغیر نہ سرجن کو آپریٹ کرنا چاہیے نہ آنکولوجسٹ آگے آپ کی تھراپی دیں گی. بایوپسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کا کینسر ہے, یہ ملک ڈکٹس کے اندر ہے یا اس سے پھیلا ہے باہر کی طرف. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کیا ٹائپ ہے, کیا گریڈ ہے,
اور ہمیں اس میں سے کچھ ریسپٹارز پتہ چلتے ہیں جو کہ آنکولوجسٹ کو اور ہمیں ہیلپ کرتے ہیں یہ جاننے کہ بیماری کتنی اگریسو ہے اور ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں. تو بایوپسی کے بہت فائدے ہیں, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ ابھی بات کریں ارلی ڈائگنوسس کیوں ضروری ہے. اگر ارلی ڈائگنوسس کر لیں گے, جتنی گٹھلی کی سائز بڑھتی ہے اتنا ہی اس کے بغل میں جانے کے بھی علامات بڑھتے ہیں, اور بغل میں اگر جائے گا تو ایک اسٹیپ آگے ہے, وہ اگریسو بیماری ہوتی ہے, اور ڈاکٹر نائلہ اوبیسلی اس کے لیے اگریسو دوائیں شروع کریں گے. اور ایز اے سرجن ہم کو پھر بڑی سرجری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم صرف بریسٹ بچ سکتا ہے اس کا, تو صرف وہی حصہ نکالتے ہیں جو افیکٹڈ ہو, اور وہ ارلی ڈائگنوسس ہو جاتے تو ایک خاتون اپنے بریسٹ کھونے سے بچ جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر رفینہ, ذرا اس ایشو کو بھی ایڈریس کر دیجیے, بایوپسی نیڈل کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ لوہا نہیں جانا چاہیے, پھیل جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ بایوپسی عموماً جو ہے وہ obviously پلاسٹک کی نیڈل نہیں ہوتی ہے, لوہے کی ہوتی ہے, لیکن بایوپسی سے فائدے بہت ہیں. بالکل ویسے کوئی فرق صحیح. ٹھیک, ایک سوال کافی بار بار میرے پاس آ رہا ہے آپ تینوں سے, بیسیکلی میرا ہے کہ بریسٹ کینسر یہ تو سب اس سے پہلے کی چیزیں ہیں, ڈائگنوز ہو جانے سے پہلے کی. ایک بار کسی کے ساتھ کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ کیا پروسیجر ہوتا ہے, کیا اس کو کرنا ہوتا ہے باری باری؟ آئی تھنک اگر جیسے ہم پہلے ہم نے بایوپسی کی اور بایوپسی میں کنفرم ہو گیا کہ یہ کینسر ہے, نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ہے صرف بریسٹ تک لمیٹڈ ہے, کہیں جسم میں اور پھیلا ہوا نہیں ہے, جس کو ہم اسٹیجنگ کہتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر بریسٹ کینسر جو ہے لنگ, لیور, بونز میں جانے کے امکانات ہوتے ہیں. تو ہم ایکس ریز کر کے ان کو کم از کم, کیونکہ ہماری مینجمنٹ کا اس سے بہت دار و مدار ہے, اگر جسم کے کسی اور حصے میں گیا ہوا ہے تو سرجری پہلے کرنے کا فائدہ نہیں. تو یہ اسٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے یہ ٹیسٹ کر کے معلوم, اگر پھر لوکلائزڈ ہے تو پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں مریض کے ساتھ ڈسکس کر کے یا ہماری میٹنگ میں کہ اس کو ٹریٹمنٹ کیسے کی جائے. مختلف طریقے ہیں ٹریٹمنٹ کے, اس میں سرجری ہے, کیمو تھراپی ہے جو کہ ڈاکٹر نائلہ اس کی وضاحت کریں گی, ریڈیشن ہے, شعاعیں جس کو کہتے ہیں, ہارمون کی گولیاں, ٹارگیٹڈ تھراپی ہے. کس مریض کو کیسی چاہیے اس کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے, اور ہم لوگ بورڈ بیٹھتی ہے, اس میں ڈیسیشنز ہوتے ہیں. لیکن سرجری کے لحاظ سے ہم اگر چھوٹی گٹھلی ہے تو پہلے سرجری کر کے بعد میں آنکولوجسٹ کا رول لگا, اگر بڑی ہوتی ہے تو پہلے آنکولوجسٹ اس کو سسٹمک تھراپی دیتی ہیں, جب گٹھلی چھوٹی ہوتی ہے تو پھر ہم آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے, مریض کی کنڈیشن کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک, کچھ کیمو کے بارے میں میڈم کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل, جب ایک دفعہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر کنفرم ہو گیا اور یہ بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ فوراً آپریشن نہیں ہو سکتا. چاہے فوراً آپریشن اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اور کہیں جسم میں پھیل گئی ہے, جس کو کہ ہم اسٹیج 4 کی بیماری کہتے ہیں. یہ آپریشن اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ ٹیومر کا سائز بہت بڑا ہے, اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا. ان دونوں صورتوں میں پھر ہمیں پہلے پیشنٹ کو کیمو تھراپی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب ہم کیمو تھراپی کا بتاتے ہیں مریض کو یا اس کی فیملی کو, ایک تو کیمو تھراپی کے لفظ سے ہی وہ بہت پہلے کینسر کے ڈائگنوسس سے ڈرے ہوتے ہیں, بالکل پھر کیمو تھراپی کا لفظ سن کے وہ اور ڈر جاتے ہیں, اور اس کا خرچہ جتنا آ رہا ہے اس سے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں. لیکن جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ہم پورا تعاون کرتے ہیں مریضوں کے ساتھ کہ ان کو جو ضروری علاج ہے وہ ان کو مل جائے. جو کیمو تھراپی ہے کسی کو 4 سائیکلز کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو 8 سائیکلز کی ضرورت ہوتی ہے, ہر پیشنٹ کی بیماری کے لحاظ سے ہوتا ہے. کیمو تھراپی کے ساتھ ساتھ ٹیومر کے لحاظ سے بعض دفعہ ہمیں ان کو ٹارگیٹڈ تھراپیز بھی دینا پڑتی ہیں جو کہ خاص ٹیومر سیلز کو ہی جا کے ٹارگیٹ کرتی ہیں, اس میں فائدے کے چانسز اور زیادہ ہوتے ہیں. بہت سے پیشنٹس ایسے ہمارے پاس جن میں کیمو تھراپی سے ٹیومر بالکل میلٹ ہو کے غائب ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹ جب آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ٹیومر کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح کے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے اس میں ایک میٹل کلپ ڈلوا دیا جاتا ہے ٹیومر میں, تاکہ آپریشن کے ٹائم پہ سرجن کو مشکل نہ ہو. اور ایسے پیشنٹ جن کا ٹیومر بالکل غائب ہو جاتا ہے ان کی بیماری کے واپس آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, اور زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیماری جڑ سے ختم ہو چکی ہے. تو اس میں اور اس کے بعد پھر اگر ان کا ٹیومر ہارمون پازیٹیو ہے تو اور لمبا ٹریٹمنٹ چلتا ہے کہ ان کو ہارمونس کی گولیاں کھاتے رہنی پڑتی ہیں, جو کہ پہلے تو ہم 5 سال کہتے تھے, اب پتہ چل گیا کہ 10 سال دیں تو اس میں اور زیادہ فائدہ ہے. ساتھ میں کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ہم ریڈیشن کے لیے گائیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک, تھینک یو. ڈاکٹر صدف آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس کے؟
ریڈیولوجی کا جو رول ہوتا ہے ڈائگنوسس کے اندر، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک کینسر ڈائگنوز ہو گیا، ہم یہ کچھ کینسرز ایسے ہوتے ہیں جو ملٹی سینٹرڈ ہوتے ہیں، لائک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں بریسٹ کے اندر، تو ہم لوگ وہ ڈیٹیکٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اس سے بھی مینجمنٹ جو سرجیکل ٹریٹمنٹس ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. صحیح کہ ویدر جو ہے وہ ٹیومر ایک ہی حصے میں بریسٹ کے یا پھر پھیلا ہوا ہے، برسٹ کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے. بالکل. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر پھیلا ہوا ہے. صحیح. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے ڈاکٹر فینا اپنی سرجری سے پہلے یا کیمو تھراپی سے پہلے جو انٹرا ٹیومرل کلپنگ کروا لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آفٹر کیمو تھراپی تو ان کو سرجیکل ایک لینڈ مارک میں تو انہیں جگہ پتہ چلتی ہے. بالکل ایک جگہ پتہ ہوتی ہے، بالکل دھل جاتی ہے آفٹر کیمو. صحیح صحیح. ہیلپ ہو جاتی ہے سرجری کے لیے، بالکل کس جگہ پہ سرجری کرنی ہے. ٹھیک. اگر تو وہ فوکل ڈیزیز ہے، آئی مین بریسٹ کے کسی ایک حصے میں، جی بالکل صحیح، بریسٹ کنزرو کرنے کے لیے وہ ہیلپ فل پروسیجر ہوگا. ٹھیک ہے. تھینک یو ڈاکٹر صدف. ڈاکٹر نائلہ، اگلا سوال میرا آپ سے ہے. یہاں پر بھی آیا ہے اور ہمارے پاس کافی خواتین کلینک میں بھی آتی ہیں جن کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پریگنینسی کے دوران بریسٹ میں لمپ فیل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بریسٹ کینسر، یہ بات بالکل کلیئر کر لیں، بریسٹ کینسر کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور ہمارے یہاں اس چیز کے بہت زیادہ اگنورینس ہے. کئی مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کو پریگنینسی کے دوران گٹھلی محسوس ہوئی، اپنی گائنوکالوجسٹ کے پاس گئیں، انہوں نے کہا چلو بھائی تمہاری ڈلیوری ہو جائے گی، پھر تم جا کے دکھا دینا. یہ ایک بالکل غلط اپروچ ہے. اگر بریسٹ میں گٹھلی محسوس ہو تو فوراً گائنوکالوجسٹ کو ان کو پیشنٹ کے الٹرا ساؤنڈس وغیرہ بھی کرانے چاہیے، اور پھر سرجن کے پاس یا کسی بھی ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس ضرور بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ اس کو اسی وقت کلیئر کر لے کہ اس میں کینسر نہیں ہے. اور اگر کینسر ہے تو اس کا علاج پریگنینسی کے ساتھ پاسبل ہے. خاص طور پہ جن کا 3 مہینے پریگنینسی کے گزر چکے ہیں، ان کا اس دوران میں اگر ضرورت پڑے تو آپریشن بھی ہو سکتا ہے، جو ڈاکٹر رفینہ آپ کو تفصیل اس کی بتا سکتی ہیں. ہماری کچھ کیمو تھراپیز وغیرہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کو 3 مہینے کے اندر بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، اس میں اس کا ٹریٹمنٹ کرنا مشکل ہے. لیکن کیونکہ بریسٹ کینسر زیادہ سخت مرض ہے تو اس کا علاج زیادہ ضروری ہے پریگنینسی کے مقابلے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر رفینہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پریگنینسی میں ہم اس کو یوٹرس کو شیلڈ کر کے ایکس رے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہیں، اور بایوپسی ہو سکتی ہے. بایوپسی کے مطابق آپ کو مریض کس ٹرائمسٹر میں ہم ڈائگنوز کرتے ہیں اس پہ دار و مدار ہوتا ہے. صحیح. جیسے ہم صرف شعاعیں نہیں دے سکتے، اور اسپیشل کچھ لوگ تو اس نوڈس کا جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں، ہم آپریٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی نوبت ہے کہ بریسٹ ریموو کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اگر بریسٹ پرزرو کرنا ہے تو تھوڑا سا لیٹر اس میں کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر نائلہ نے بولا، کیمو تھراپی ایک وہ ہے جو پریگنینسی میں سیفلی دے سکتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں، اور باقی کیمو تھراپی ہے وہ ڈیلیور کرانے کے بعد دیتے ہیں. اور اگر سرجری ریڈیشن کی ضرورت ہے تو ڈیلیوری کے بعد دیتے ہیں. ہاں ہم البتہ ڈیلیوری کے بعد ان کو یہ بولتے ہیں کہ بچے کو فیڈ نہیں کرائیں تاکہ بریسٹ کی ہم جو ہے وہ اس کو ٹاپ فیڈ پہ لگائیں. لیکن پریگنینسی کا یہ نہیں ہے مطلب کہ اگر آپ نے کرنا بایوپسی ضرور کرائیں، کنفرم کریں، اسپیشلسٹ سے کنسرن کریں کہ آپ کی سرجری کرنی ہے پہلے یا پہلے کیمو تھراپی دینی ہے، کون سی سرجری کریں گے، تاکہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں. لیکن علاج کو پریگنینسی کی وجہ سے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. بریسٹ کینسر کسی کا انتظار نہیں کرتا. ڈاکٹر نائلہ نے صحیح بات کہی. ڈاکٹر رفینہ، آپ سے ایک میرا سوال ہے. آپ اتنے پیشنٹس دیکھتی ہیں اپنے بریسٹ کلینک میں، کیا ہر گھٹلی خطرناک ہے؟ لوگوں کے بیچ میں بہت سوال اٹھتا ہے. آئی تھنک اگر آپ جنرلی دیکھیں تو ہم جو 10 اگر مریض گھٹنیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو 9 آر نان کینسرس. 1 out of 10 love seen in the cancer. تو آپ کو یہ ہے کہ اگر گٹھلی ہے، ہمارے پاس فونز آتی ہیں راتوں رات مجھے گٹھلی ہے، صبح میرا آپریشن کر دیں. تو اگر چاہے وہ کینسر ہو یا نہ ہو، صبح اٹھ کے اس کا آپریشن کرنا ضروری نہیں ہے. ہر چیز کی ڈائگنوسس پہلے کرنا چاہیے کیا ہے. تو گٹھلی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اسپیشلی اگر ینگ ایج میں دیکھیں، ٹینز اینڈ 20s میں اگر آپ دیکھیں بڑی ویل ڈیفائنڈ اسموتھ گٹھلیاں ہوتی ہیں، وہ ہارملیس ہوتی ہیں، ہم ان کو آپریٹ بھی نہیں کرا. تو ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے، اور پھر وہ ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کرے گا دیکھ کے، الٹرا ساؤنڈ کر کے، اگر ضرورت ہوئی تو کچھ اور انویسٹیگیشنز کر کے کہ یہ ہارملیس ہے یا کینسر ہے.
اور اگر کینسر ہے تو پھر اس کی اس لحاظ سے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, کافی انکریجنگ بات ڈاکٹر رفینہ نے بتائی ہمیں. اگلا سوال میرے پاس یہ آیا ہے ڈاکٹر نائلہ آپ کے لیے کہ اور ہم یہ کافی سوال سنتے بھی رہتے ہیں, زندگی میں ایسے کون سے چینجز ہیں جو ہم کریں تو تھوڑے سے ہمارے رسک فیکٹرز بریسٹ کینسر کے لیے کم ہو سکیں؟ ایسے کون سی ماڈیفیکیشن ہے لائف سٹائل میں, کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ جلدی تشخیص کر کے علاج شروع کر دیں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بیماری کے ہونے کے خطرے کو ہی کم کر لیں. بریسٹ کینسر میں کیونکہ اس کا یہ ایک ایسا کینسر ہے جو کہ فیمیل ہارمونز پہ گرو کرتا ہے, تو جتنا ٹائم گزرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس فیکٹر کو ہم چینج نہیں کر سکتے, اور ظاہر ہے اگر کسی کی فیملی میں کسی کی بہن کو یا خالہ کو یا ماں کو بریسٹ کینسر ہوا ہے تو ان کے اندر خطرہ زیادہ ہے, اس کو بھی ہم چینج نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں جو ہیں اس میں ایک تو یہی ہے کہ اچھا اپنا ویٹ مینٹین کرنا, جو آپ کا BMI بنتا ہے اس کے لحاظ سے, یعنی کہ موٹاپے کے ساتھ بریسٹ کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے. دوسرا اسموکنگ سے تو سارے ہی کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے. تیسرا یہ کہ نا سیڈنٹری لائف اسٹائل, یعنی کہ زیادہ اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اس سے آپ کی جو ہے ایک اس کا ایسوسیشن بنتا ہے. صحیح, آپ کی ایکٹیویٹی وائز اپنا ایکٹیویٹی لیول آپ کو بڑھانا چاہیے. صحیح, ٹھیک ٹھیک, تھینک یو. جی جی, آئی تھنک اگر ہم 3 گھنٹے جیسے ڈاکٹر نے 3 گھنٹے ہفتے میں برسک واک کریں, برسک واک, اور فرسٹ پریگنینسی بفور دا ایج آف 35 کریں, اپنے بچوں کو فیڈ کریں. صحیح صحیح. اور اگر کوئی رسک فیکٹرز ہیں تو ہم اس کو اوائڈ کریں, جیسے ایکسٹرنل ہارمون تھراپی اگر کچھ لوگ لیتے رہتے ہیں اور چنوں کی طرح سے سالوں کھاتے رہتے ہیں, صحیح صحیح, تو اس کو بہت زیادہ لیا تو 10 سال کے بعد تو ڈیفینیٹلی آپ کو, لیکن اس سے پہلے ہی الرٹ ہونا چاہیے, اور ان خواتین کو ریگولر اپنے آپ کو اسکریننگ میں ڈالنا چاہیے. صحیح صحیح, کیونکہ جب ہم ہارمونز بند کریں گے تو پھر اس کا رسک کم سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم ہیلدی کھانا کھائیں, جیسے ڈاکٹر نائلہ کہہ رہی ہیں کہ اسموکنگ ہر کینسر کا وہ ہے, تو اگر ہم ایک بول آف سیلڈ لیں اور ایک بول آف فروٹس لیں, واک کریں, اپنا وزن اسپیشلی ویٹ گین آفٹر دا مینوپاز, رسک آپ کا بڑھ جاتا ہے, ان چیزوں پہ کریں تو یہ ہمارے لیے رسک منیمائز ہو سکتے ہیں. بالکل اچھی باتیں بتائیں آپ نے. اگلا سوال آپ سے کروں گی ڈاکٹر صدف, کافی ریلیونٹ سوال ہے یہ. 2020 ہم سب جانتے ہیں کووڈ-19 رہا ہے, پینڈیمک رہا ہے. اگر ہم سپوز کریں ایک خاتون ہے جو ہر سال باقاعدگی سے اپنا میموگرام کرواتی رہی ہیں, اس سال بھی وہ میمو کروانا چاہ رہی ہوں, تو کیا انہیں واقعی کروانا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, یا ایسی کوئی خاص SOPs فالو ہو رہی ہیں ڈپارٹمنٹ میں جو آپ بتانا چاہیں گی؟ ڈپارٹمنٹ میں ڈیفینیٹلی ساری SOPs فالو ہو رہی ہیں, جتنا بھی اسٹاف ہے. ٹھیک ہے, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پوزیشننگ کے ٹائم پہ تو پیشنٹ سے تھوڑا کلوز ہونا ہے. جی جی, وہ تو انیویٹیبل ہے. شیلڈز آر اویلیبل اوور دیئر. جی, پیشنٹس کو بھی وداؤٹ ماسک کوئی بھی پیشنٹ انٹرٹین نہیں کیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ میں. اگر ہم جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کو یا تو ماسک ہمارے ہاسپٹل میں جگہ اویلیبل ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ماسک ویئر کر کے آئیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں, ہر پیشنٹ کے بعد پوری مشینس ہماری ایوری تھنگ, جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں ان سب کو کلین کیا جاتا ہے. ایز سچ اگر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو وہ اپنا اسکریننگ میموگرام کروا رہے ہیں تو ان کو ایز سچ کوئی رسک نہیں ہے. اگر پیشنٹ ماسک ویئر کر کے آ رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو ہم اندر لیں گے ہی نہیں. جی, as far as we are concerned, جی, we are following all that. So there is as such no risk. That's great. لیاقت نیشنل میں ویسے بھی بڑی اسٹرکٹلی ہماری ساری SOPs فالو ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صدف میں پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیں دیر آر 2 اسکول آف تھاٹس اباؤٹ میموگرام. ایک تو یہ نا کہ ہر سال میموگرام کرایا جائے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈفرینٹ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ اگر شروع کے 2 سال یا 3 سال میموگرام ٹھیک ہیں تو آپ ان کو ایوری ادر ایئر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کووڈ کے زمانے میں آپ کا اس بارے میں کچھ خیال ہوگا؟ جو گائڈ اکارڈنگ ٹو دا گائڈ لائنس وہ یہ کہتے ہیں بٹوین 40 to 50 آپ 2 ایئرس پہ کروا سکتے ہیں, بٹ آفٹر 50 اینول میموگرام از مینڈیٹری. اچھا, اینول میمو, صحیح صحیح. کووڈ میں بہت ساری چیزیں میں تبدیلی آئی ہے. جی, آئی تھنک جیسے ڈاکٹر نائلہ یہ کہتی ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ 2 سال پہ کرائیں, تو آئی تھنک کنڈیشن, فیسلٹیز, کس کو کتنی ایکسیس ہے, کس جگہ پہ کرا رہی ہوں, اس پہ آپ کو خیال میں رکھنا. صحیح. اسی کووڈ-19 کے حوالے سے ایک اور سوال ہمارے پاس آیا کہ اگر
پینڈیمک کے دوران کسی کو ایک لمپ فیل ہو رہا ہے، اس میں اس صورت میں سے کیا کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ اوائڈ کرتے ہیں ان دنوں میں ہاسپٹلس جانا، کیا کرنا چاہیے؟ جس زمانے میں پاکستان میں بھی پیک پہ تھا جی تو لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، اب پاکستان میں چیزیں قدرے قابو میں آ گئی الحمدللہ، تو اس لحاظ سے ان کو اب اگر آج کل کے زمانے میں کوئی چیز ان کو فیل ہو رہی ہے تو دے شوڈ گو ٹو اے پلیس جہاں اس کو کووڈ کے لحاظ سے ان کا پوری ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ ہو سکے، جہاں SOPs بھی فالو ہوتی ہے، بیکاز وہ کچھ ٹائم تھا کراچی میں یا پورے پاکستان میں 6 ہفتے یا 2 مہینے آپ کہہ لیں جب بہت زیادہ تھا، لیکن سلولی چیزیں اب قابو میں آ رہی ہیں اور اگر اب لائف جو ہے گریجولی از کمنگ بیک ٹو نارمل، تو اس میں آپ کینسر پہ بیٹھ جائیں اور پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگا، تو سلولی اینڈ گریجولی آئی تھنک اس ٹائم بہت زیادہ تھا، لیکن اب جب چیزیں کچھ قابو میں آ رہی ہیں تو یعنی ہمیں اس کو بھی اگنور نہیں کرنا، اس کو ساتھ لے کر چلنا، بالکل ٹھیک۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر رفینہ، خواتین اپنا معائنہ خود کیسے کریں؟ ہم ایک سلائیڈ بھی چلائیں گے اس کے لیے۔ آئی تھنک ہر خاتون کو چاہیے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کون کرے گا کیسے کرے گا، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، تو ہر خاتون کو چاہیے کہ جیسے پیریڈز ختم ہوتے ہیں اس وقت معائنہ کریں، وہ سب سے صحیح ٹائم ہے کہ جب بریسٹ سافٹ ہوتا ہے، اتنا پین نہیں ہوتا، تو اپنے آپ کو چیک کریں۔ جو مینوپاز کے بعد کسی بھی آپ تاریخ کو مقرر کر لیں، پہلی کو کرنا ہے، 15 کو کرنا ہے، تاکہ آپ بھولیں نہیں، آپ اپنا معائنہ خود کریں گی، اپنے میں بھی مہینے میں 15 منٹ اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے پورے ہینڈ آؤٹس اویلیبل ہیں جو ہم لوگوں نے سب لوگوں کو یہاں دیے ہوئے بھی ہیں، ہمارے ریڈیولوجی میں کلینکس میں اویلیبل ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے انڈریس کر کے، تو آپ جو ہم نے علامات بتائیں کہ دونوں بریسٹ ایک ہی سائز اینڈ شیپ کے ہیں، ایک ہی لیول پہ ہیں، نپل نارمل ہے، اندر کوئی اسکن نہیں جا رہی ہے، کوئی لمپ پرومیننٹ ویزیبل نہیں ہے، اور نپلس میں کوئی سور نہیں ہے، اندر کی طرف نہیں ہے، بلڈ اسٹین ڈسچارج نہیں ہے، اور یہ معائنہ آپ اپنا ڈفرینٹ پوزیشنز میں کرتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھ کے، ہاتھ سر کے پیچھے لے جا کے، کمر پہ رکھ کے، آگے جھک کے، تاکہ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تبدیلی ہے تو دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم مریض کو جو بھی اپنا معائنہ کر رہا ہے لیٹ جائے زمین پہ، پلنگ پہ، ایک چھوٹا سا پلو یا کشن رکھ لے، لیفٹ بریسٹ کو رائٹ ہینڈ سے دیکھتے ہیں اور رائٹ بریسٹ کو لیفٹ ہینڈ سے دیکھتے ہیں، صحیح، اور آپ ایک طریقہ مقرر کر لیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ پیریفری سے آئیں گے اور آہستہ آہستہ گھڑی کی طرح سے معائنہ کر کے سینٹر میں آئیں گے، کچھ بریسٹ کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں اور نیچے سینٹر کی طرف آ جائیں، جو بھی طریقہ اپنائیں، صرف یہ کہ اس طریقے سے کہ آپ بریسٹ کا کوئی پارٹ ایگزامینیشن سے مس نہیں ہو جائے، اور انگلی یہ جو 3 ہے اس کے فلیٹ آف دا فنگر سے فیل کرتے ہیں، اگینسٹ دا چیسٹ وال، سائڈ ٹو سائڈ نہیں پکڑتے، اس سے آپ کو غلطی ہو جاتی ہے کہ کوئی گٹھلی فیل ہو رہی ہے، صحیح، تو اس طریقے سے فیل کرتے ہیں، پھر سینٹر میں بھی فیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نپل سے کوئی ڈسچارج تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جب ہم معائنہ کر رہے ہیں تو اپنی بغل کا معائنہ کرنے سے ضروری، بریسٹ ایگزامینیشن انکمپلیٹ ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ نے بغل کا یا انڈر آرم کا معائنہ اس کو مس نہ کریں، یعنی اور یہی چیز پھر ہم دوسرے بریسٹ کے لیے ریپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے یہ علامات تشویشناک ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو، وہ جب آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، وہ ورک اپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ علامات کینسر کے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم اگنور کرتے جائیں گے، کیونکہ جب درد نہیں ہوتا تو لوگ اپنا بالکل معائنہ نہیں کرتے، ہمیں اتنی بڑی بڑی گٹھلیاں دکھاتے ہیں اور بولتے ہیں یہ رات کو پتہ چلا، تو اگنورینس، اور خواتین یا تو بزی رہتی ہیں یا اپنے پروفیشنل کاموں میں، گھر کے کاموں میں، کہ وہ باقی سب بچوں کا سب کا علاج کرا لیتی ہیں، ہسبینڈز کا، گھر والوں کا، اور اپنا علاج نہیں کراتی۔ بالکل ڈاکٹر، آئی تھنک خواتین کی اپنی صحت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ توجہ دیں اور بر وقت اس کو دکھائیں۔ ویری ٹرو۔ ڈاکٹر نائلہ، آپ سے بھی اسی بارے میں کویشچن کروں گی، سیلف ایگزامینیشن کی امپورٹنس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں چاہ رہی ہوں ذرا یہ پوائنٹ اسٹریس ہو خواتین کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف ایگزامن کریں۔ اس لیے کہ دیکھیں ہمارے بہت اتنا ساری جگہیں دیہی علاقے ہیں، ہر جگہ تو میموگرام اویلیبل نہیں ہے نا، تو اب اس کے بعد جو نیکسٹ بیسٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اپنا چیک اپ پابندی سے کریں۔ اس میں آپ کو نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نہ کچھ، تو آپ کو خود اپنا خیال کرنا ہے، اور اگر اپنا خیال کریں گے تو آپ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو آپ کا پورا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا،
اور ڈاکٹر فینا نے جو طریقہ بتایا ہے یہ اگر اس کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور ہر کوئی اپنا چیک اپ اس طرح سے کرے. اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہماری ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے عورت اپنے آپ کو پرائیورٹی پہ نہیں لے رہی ہوتی ہے, اس کے لیے دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, بچوں کی صحت, بچوں کا امتحان, شوہر کی صحت, لیکن اس کا جو اپنے آپ کو جو ہے ٹائم دینا بہت سخت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ اگر اس کو اس طرح کی کوئی چیز محسوس ہو تو پھر پراپر کسی سے کانٹیکٹ کرنا, کسی کو بتانا بہت ضروری ہے. سوال ہے جی بالکل, تھینک یو میڈم. ایک سوال جو ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں تھوڑی سی ڈاکٹر شہنیلا سے بات کروں. کافی دیر سے وہ خاموش بیٹھی ہیں. ڈاکٹر شہنیلا, آپ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے ہم سب لیڈیز کے لیے. کچھ کہنا چاہیں گی, کچھ شیئر کرنا چاہیں گی اپنی جرنی کے بارے میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ دسمبر 2016 کی بات ہے کہ مجھے اچانک پتہ چلا جی کہ اچانک پتہ چلا کہ مجھے دکھی محسوس ہوا. جی جی. میں ڈاکٹر فینا کے پاس گئی, انہوں نے میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کہا. پتہ چلا کہ اچھا صحیح. بایوپسی ہوئی. ڈاکٹر فینا نے بایوپسی کی اور میں بتا سکتی ہوں کہ بایوپسی بالکل بھی پینفل چیز نہیں ہے, بالکل بھی پینفل چیز نہیں ہے. جب میں بایوپسی کے لیے گئی تھی تو اپنے پیروں پہ چل کے گئی تھی اور ڈیورنگ بایوپسی ڈاکٹر فینا سے بات کرتی رہی تھی. زبردست. اور بایوپسی کے بعد خود ہی چل کے باہر گئی تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا, کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی. اچھا, ڈائگنوسس آیا دسمبر 2016 کے اینڈ میں, کینسر بتایا گیا مجھے. پہلے ایک لمحے کو مجھے لگا کہ مشکل ہے, لیکن پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہے, بالکل, تو اگر تھوڑا سا امتحان دے دیا تو کیا ہو گیا. بٹ جب میں پہلے سرجری ہوئی میری, پتہ چلا کہ فارچونیٹلی اٹ واز ارلی اسٹیج, کہ میرا ایکزیلا انوالو نہیں ہوا تھا. مجھے لمپیکٹمی کی صرف ضرورت تھی, میسٹیکٹمی یعنی پورا بریسٹ ریموو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں لمپیکٹمی کے بعد پھر مجھے ڈاکٹر نائلہ زاہد کی طرف ریفر کیا گیا. نائلہ زاہد نے میری کیمو تھراپی شروع کی. کیمو تھراپی میری 4 جنوری 2017 کو شروع ہوئی. اچھا, پہلی کیمو تھراپی کے بعد تو اتنا پتہ نہیں چلا. دوسری کیمو تھراپی کے بعد میرے بال جھڑنے شروع ہوئے, ناخنوں میں تھوڑا پرابلم شروع ہوا. بٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی ہمت دی تھی, اور میں کیمو تھراپی کے بعد 1 ہفتہ ریسٹ کرتی تھی, 2 ہفتے کام کرتی تھی, پھر تیسرا ہفتہ مجھے کیمو تھراپی منڈے کو ملتی تھی, 1 ہفتہ ریسٹ کرتی تھی, 2 ہفتے کام کرتی تھی, پھر تیسرے ہفتے میں بھی 6 سائیکلز مجھے ملے کیمو تھراپی کے. اس کے بعد HER2 پازیٹیو تھا میرا, تو مجھے ہرسیپٹن لے کے جس کی 17 سائیکلز ہوئی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح لوگ ڈرتے ہیں, ڈراتے ہیں کینسر کے نام سے, بھائی کینسر, ایسا کچھ نہیں ہوا. الحمدللہ میں سارے کام اپنے کرتی تھی, اپنی ڈیوٹیز پہ آتی تھی, اپنے پیشنٹس دیکھتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, اور کسی قسم کی کوئی مجھے تکلیف نہیں. دسمبر میں میری کیمو تھراپی پوری ہو گئی. اچھا, درمیان میں ریڈیو تھراپی بھی ہوئی. ریڈیو تھراپی کے لیے مجھے جانا پڑتا تھا ضیاءالدین میں جاتی تھی ہر روز. تقریباً 35 کیمو تھراپیاں تقریباً ہوئی میری, ریڈیشنز ہوئی. لیکن اس میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں خود ڈرائیو کر کے جاتی تھی, خود واپس آتی تھی اور اپنے جاب پہ آ جاتی تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. اس لیے, اور اب میں اللہ کا شکر ہے کہ دسمبر 2017 میں کیمو تھراپی ہرسیپٹن ختم ہونے کے بعد سے اب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, سال میں 1 دفعہ میموگرام میرا ریپیٹ ہوتا ہے, جو کہ نارمل ہے, سب کے لیے ہونا چاہیے. جس طرح ابھی بتایا ہے آپ لوگوں نے, 40 ایئرس کے بعد ہر ایک کا سال میں 1 مرتبہ میموگرام ہونا چاہیے.
میں ایگزامینیشن ڈاکٹر نائلہ اور ڈاکٹر رفینہ سے ریگولرلی کراتی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اب کہ مجھے کوئی ڈر لگے. اور وہ فیز بھی بہت ٹیمپریری تھا, اتنا مشکل نہیں تھا جتنا لوگ سمجھتے ہیں. اور بایوپسی یا کیموتھراپی یا کوئی چیز بھی اتنی مشکل نہیں تھی جتنا لوگ سمجھتے ہیں, بس فیملی کی سپورٹ کی ضرورت. بالکل بالکل. ہم ڈاکٹر اس بات کی تو داد دیتے ہیں کہ ڈاکٹر شنیلا نے اس سارے سفر کو بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا, اور اب بھی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے اپنا خیال بھی کرتی ہیں, آتی ہیں. اینڈ آئی تھنک سب کو اگر خدا نخواستہ ہو تو ایسے ہی کرنا چاہیے. تھینک یو. ہاں ڈاکٹر شنیلا واقعی آپ ہم سب کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہیں. انہوں نے کبھی خود یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ میری جاب کے لیے لکھ دیں کہ آئی کانٹ ورک, اور مجھے چھٹی مل جائے گی. آلویز ٹرائی دیئر بیسٹ. مجھے ان کو روکنا پڑتا تھا کہ بھائی آپ 1 ویک کے لیے آف کر دیجیے, پھر آپ جاب پہ. اوہ واو, کمینڈیبل, زبردست. تھینک یو. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر. الحمدللہ الحمدللہ. تھینک یو ڈاکٹر شنیلا. اور آپ سب کی ایکسپرٹیز میرے ساتھ تھی, اس لیے میں پرابیبلی اللہ تعالیٰ نے رحم کیا. الحمدللہ آمین آمین. تھینک یو ڈاکٹر شنیلا. کافی آپ نے انکریجنگ باتیں بتائی ہیں. آئی ایم شیور ہمیں بھی, باقی لوگوں کو بھی. جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال میرے پاس آیا ہے, اور آئی تھنک ایز ڈاکٹرز تو ہم لوگوں کو ان کے جوابات پتہ ہوتے ہیں, لیکن کافی لوگ ہیں جو اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. کچھ ڈاکٹر نائلہ ایسی باتیں ہیں, غلط متس وغیرہ ہیں جن کے بارے میں, اب جیسے میرے پاس سوال ہے کہ کیا ڈیوڈرنٹ کے استعمال سے بھی بریسٹ کینسر یا اینی کینسر ایٹ دیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ ایک تھاٹ تھی, اور اس پہ کچھ ریسرچ ورک بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈیوڈرنٹس کے استعمال سے بریسٹ کینسر کا خطرہ نہیں کرتا. صحیح, یہ ایک غلط ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو. ڈاکٹر رفینہ, آپ سے بھی اسی بارے میں کویشچن آیا ہے میرے پاس کہ جیسے ٹیلکم پاؤڈرز ہیں, بلیک انڈر گارمنٹس ہیں, ان چیزوں سے, اور یہ بڑا وائڈ اسپریڈ کانسیپٹ ہے لوگوں میں. بالکل متس ہیں, بالکل متس ہیں. صرف جیسے ہے ڈیوڈرنٹ یا اینٹی پرسپرنٹس, ٹیلکم پاؤڈرز, یہ پسینے کے گلینڈز کو بلاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کھال کے نیچے وہ سسٹ بن جاتی ہیں, جس سے لوگ اس کو وہ دیتے ہیں, لیکن کوئی پروون فیکٹ نہیں ہے اس وجہ سے. صحیح. ڈاکٹر صدف, آپ سے بھی اسی طرح کا ایک سوال آیا ہے کہ میموگرام اٹ سیلف بھی تو ریڈیشنز ہی ہیں, تو کیا ان کی ریڈیشن سے کوئی بریسٹ کینسر کا خطرہ ہوتا ہے یا نہیں؟ میموگرام کی جو ریڈیشنز انوالو ہیں وہ بہت ہی منیمل ڈوز آف ریڈیشن. جس طرح آپ ایک چیسٹ ایکس رے کرواتے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو دیٹ یہ لائک اس کی 1/10 ریڈیشن ہے. اس کی جو ڈوز کو اگر آپ دیکھیں تو اٹس ویری منیمل ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف دا جنرل ایکس رے جو لوگ روٹین میں جا کے کروا لیتے ہیں. سمپل کھانسی پہ بھی لوگ جا کے چیسٹ ایکس رے کروا لیتے ہیں. بالکل مچ مور دین لائک 10 times more than that for mammogram. صحیح. اور ویسے بھی جتنی بھی اب لیٹسٹ مشینس ہمارے ہمارے پاس جو ڈیجیٹل مشین ہے میموگرام مشین, اس کے اندر ایک فردر وہ ہے کہ فردر ریڈکشن آف ایک جنرل میموگرامس کی مشین نارمل ہوتی تھی کہ اٹس پرائم ورژن, جو کہ اس میں اور زیادہ ریڈیشن کی ڈوز کم ہو جاتی ہے. اتنی منیمل ڈوز آف ریڈیشن ہے کہ اگر آپ رسک ورسز بینیفٹ کو دیکھیں, بینیفٹس آر مور دین دی رسک. اگر آپ عام فہم میں دیکھیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ ایسے ہیں جیسے پورا سگریٹ بھی نہیں, کوارٹر آف اے سگریٹ. اچھا. اور کراچی کی سڑکوں پہ ہم لوگ روز کتنے سگریٹ پیتے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے. پیسو اسموکنگ کی بات کریں تو آئی تھنک آلموسٹ نیگلیجبل. تھینک یو. یہ بہت اچھا آپ نے ایڈریس کر دیا. ڈاکٹر شنیلا, تھینک یو ویری مچ. آپ کا میں شکریہ ادا کروں گی, اور دوسری ہماری مہمان کو بلانا چاہوں گی, مس پروین کاظمی. یہ ان کا تعلق ریڈیو پاکستان سے ہے, اور یہ میرے خیال سے باقی جی انہوں نے بھی اس بیماری کا بڑا بہادری سے مقابلہ کیا ہے, اور یہ باقی آئی تھنک خود ہی اپنے بارے میں بتائیں گی. جی مس پروین. وعلیکم السلام. یہ میری جو رزلٹ چھیڑوں گی یہ 1997 کی بات ہے. اچھا, صحیح. پہلی دفعہ میں نے گلٹی محسوس کی, اور حسب معمول جیسے کہ تمام خواتین ہوتی ہیں ڈر جاتی ہیں, میں بھی ڈر گئی تھی. اور وجہ سے یہ تھی کہ میری مدر اور میری خالہ, تو میں بڑی دن تک یہ سوچتی تھی. اچھا میرے تھوڑی سی بہت بچپن میں میری یاد میں تھا کہ تھوڑی سی امی کی تکلیف مجھے یاد تھی.
तो मुझे ये पूरा यकीन था कि अगर ये कैंसर है तो मैं मर जाऊँगी, और जब मैं मर जाऊँगी तो फिर मैं इलाज क्यों करूँ। तो मैंने इसको मैंने थोड़ा सा पाल लिया, और मैंने किसी को डॉक्टर वाले बताया नहीं, थोड़ा छुपाती रही। तो उस वक्त तक थोड़ी मुझे लगता है आगाही की कमी थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आगे। सही। फिर वो खैर बहरहाल एक दफ़ा जब मैंने देखा अचानक तो बगल के नीचे मुझे गिल्टी नजर आई। सही। तो फिर तो मैं वाकई में अपनी गायनी के डॉक्टर के पास गई। अच्छा, मैं एक बात और भी पॉइंट ये देना चाह रही हूँ कि ये तमाम जो फीमेल डॉक्टर मिस परवीन, माजरत आपके माइक में थोड़ा सा मसला है मेरे ख्याल से, अगर इसका आप ये स्विच थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। थैंक यू, सॉरी जी। तो, जी कंटिन्यू। ये भी मैं चाहती हूँ कि हम जितनी भी फीमेल डॉक्टर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर गिल्टी है तो फ़ौरन उनको मशवरा देना चाहिए, तो बताना चाहिए कि इसको चेक कराएं। तो बाहर उन्होंने मुझे दी मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक दी, कुछ सही नहीं हुआ। फिर और बड़ी बात, फिर खुशकिस्मती से हमारे फैमिली फ्रेंड थी, वो आई, बहुत दिन बाद उनसे मुलाकात हुई। उनके हस्बैंड के फार्मेसी में यहीं क्या सही सही। उन्होंने मुझे बताया कि अरे भाई तुम कहाँ ढूंढती फिर, क्यों परेशान हो इस बात से, डॉक्टर टीना सुन रहे हैं ना। तो बाहर वो मेरे जो पहुँच थी वो हुई, वाइफ हुई। सही। तो अब तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था कि एकदम से सुन के ही लोग समझते थे कि यकीन तो अपनी कैंसर ही होगा। लेकिन उस वक्त मैं खौफजदा थी, लेकिन जब मेरा इलाज शुरू हुआ तो मैं वाकई बिल्कुल नहीं डरती थी। अब मैं बहुत तहे दिल से, यकीन कीजिए, इनकी मशहूर हूँ मैं इनकी। इन्होंने बड़ी हिम्मत भी बढ़ाई, बड़ी हौसला अफजाई भी की, और बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे उस वक्त। खैर बहरहाल सब मराहिल से गुजर गए। कीमो हुई और रिमूव करना पड़ा क्योंकि मैं स्टेज 2 में आई थी। सही। खैर घर आ गई, अपनी नॉर्मल रेडियो मेरा बरकरार था जो आज तक है, चल रहा है, वो मैंने नहीं छोड़ा। फिर ये हुआ कि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि मैं थोड़ी सी भी कॉन्शियस हो गई, देखने लगी, बार बार मैं अपना देखती, एक अजीब सी टेंशन थी। मैंने सुन भी लिया था कि ये सेकंड ब्रेस्ट में भी हो सकता है। फिर बदकिस्मती से मैंने एक दफ़ा जब ढूंढ ली एक छोटी सी गिल्टी। अच्छा, सही सही। फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मुझे अंदर से, मैं बात बताऊं कि अंदर से मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं मर जाऊँ। मैं कहती थी कि मैं नहीं मरूंगी, मुझे लगता ही नहीं था। 23 साल हो गए आज इस बात को। खैर भारत फिर वही डॉक्टर साहब ने फिर रिमूव किया, और क्योंकि मैं बड़ी हाई रिस्क पे थी। उसके बाद फिर वही कीमो, फिर रेडियोथेरेपी, और उसके बाद से आज तक 5 साल तक तो मैं फॉलोअप पे रही। फिर मैंने छोड़ दिया ज़्यादा। तो मैं बिल्कुल, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ तो आगाही की बहुत कमी है, और इस बात की आगाही नहीं कि गिल्टी हो तो डॉक्टर के पास जाएं। असल आगाही की ये कमी है कि हम में से बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो ये नहीं जानती कि ये क्योरेबल है, वो ये नहीं जानती कि हम ठीक हो जाएंगे। सब जितनी भी ख़वातीन को यही समझती हैं कि बस ये अब उनका परवाना आ गया है डेथ का और अब कुछ नहीं करना। अच्छा, दूसरे भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, मुझे भी कहा कि नहीं हर्बल को दिखा दो, होम्योपैथिक को दिखा दो, हकीम साहब को दिखा दो, मुझे लेके भी गए कहीं कहीं, मगर जब बायोप्सी की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने सबने फिर मना कर दिया। तो ये भी थोड़ी सी मुझे लगता है, और हकीकतन ये आगाही मुहिम होनी चाहिए, और हम में से हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं आगाही पैदा करने की कोशिश करे। मेरे अब तक अक्टूबर के मेरे जितने प्रोग्राम रेडियो पे हुए उन सब में मैंने मुस्तकिल बात की है, इस हवाले से बात की है, आगाही के हवाले से बात की है। फैमिली में ज़्यादा रोल मॉडल हूँ मैं, किसी को कुछ होता है माशाल्लाह, मुझे बुलाते हैं कि मैं आके ज़रा थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग करूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ, आपके चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। थैंक यू मिस परवीन, बहुत आपका। परवीन काज़मी साहिबा ने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है। एक तो ये कि दूसरे ब्रेस्ट को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर है तो उसमें भी दिखाना चाहिए। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जैसे जिक्र किया कि लोग दूसरे डॉक्टर से हट के दूसरी जगहों पे भेजने की कोशिश करते हैं। ये माशाल्लाह समझदार हैं कि इन्होंने अपना डॉक्टरी इलाज जारी रखा। बिल्कुल। लोग जो है उनको बोलते हैं कि ये इलाज नहीं करा, हम आपको इसको दिखा देते हैं, इसको दिखा देते हैं।
اس میں بہت امپورٹنٹ ٹائم ضائع کر جاتے ہیں اور جب بیماری بڑھ جاتی ہے. تو پروین صاحبہ کی طرح سے باقی ساری خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ وہ ڈائگنوز کرتے ہیں کینسر تو اپروپریٹ سائنٹیفک علاج کرانے کی ضرورت ہے, تاکہ جیسے ماشاءاللہ پروین صاحبہ اتنے عرصے سے ایک بیماری ایک نے دوسری طرف اور اب بہادری کے ساتھ کیا ہے, تو الحمدللہ وہ ہمارے سامنے ادھر موجود ہیں اور سب کو اب وہ جو ہے آگاہی دے رہی ہیں. ریڈیو پاکستان پہ ہونے کا ایک اور فائدہ یہ اور باہمت خاتون ہے کہ وہ سب کو اس طریقے, اور آئی تھنک ان کو دیکھ کے بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک نہیں 2 دفعہ یہ اس جنگ سے لڑ چکی. بالکل, ویری ویری بہت شکریہ پروین صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ جی میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں, ایک اور چیز جو بہت اچھی انہوں نے کہی وہ یہ کہ بریسٹ کینسر اگر کسی کو ہے تو اس مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ مر جائے بالکل, گی, میں بھی یہی کہنا اور یہ سوچ کے آپ بالکل ہتھیار ڈال دیں گے اب تو مجھے مرنا ہی ہے تو اب میں کیوں کچھ کروں. اس جنگ میں ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, اور اسی سے آپ کی سیفٹی ہے اور آپ کی فیملی کی بقا ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر نائلہ. ڈاکٹر صدف آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی ڈیجیٹل میموگرافی کے بارے میں, لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ جی, ڈیجیٹل میموگرافی جو پہلے ہماری کنونشنل ایکس ریز ہوتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایکس رے لیے جاتے تھے, پھر اس ایکس رے کے پرنٹس نکلتے تھے, ہمارے پاس اس پہ کمپیوٹر پہ امیج نہیں ہوتا. صحیح. اب یہ ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد جو اس کے اندر ہمیں فائدہ پہنچا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو امیج ہمارا بہت شارپ ہوتا ہے. صحیح. ہم اسی کے اوپر اپنی ریزولوشن چینج کر کے جو چھوٹی چھوٹی مائکرو کیلسیفیکیشنز ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ ایک ارلی سائن ہوتا ہے, جو بالکل پہلا سائن ہوتا ہے بریسٹ کینسر, پہلا سائن گلٹی بھی پیشنٹ کو محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں بہت ایزیلی مطلب اس کا جو ڈیٹیکشن کا ریٹ ہے نا وہ بہت ہائی ہے ود ڈیجیٹل میموگرافی. صحیح. پھر اس کے ساتھ اس کے ایسوسیٹڈ پورا پیک سسٹم ہوتا ہے, اس کا لائک ویوئنگ اسٹیشن ہوتا ہے. تو اس میں اس کی ریزولوشن جو ہے نا فردر انکریز ہو کے آتی ہے ہمارے پاس. صحیح. تو جو کہ ہم فلم سے بہت ایزیلی پہلے مس کر دیتے تھے, ہمیں اس کے لیے اسپیشل لائٹس لگانی پڑتی تھی, میگنیفائنگ گلاس سے دیکھنا پڑتا تھا, تو اس میں مس ہونے کے چانسز ہوتے تھے کیلسیفیکیشن, تو اس میں وہ چانسز بہت ریڈیوس ہو گئے. صحیح. ڈیجیٹلائزیشن اور بالکل پریکٹس ہو رہی ہے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں. بالکل, تھینک یو ڈاکٹر صدف. ڈاکٹر نائلہ, ایک آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کنٹیجس ہے, یعنی ایک انسان سے, ایک خاتون سے دوسری خاتون یا دوسرے مرد دوسرے انسان کو لگ سکتا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یہ بھی ایک غلط بلیف ہے. کوئی بھی کینسر کنٹیجیس نہیں ہوتا, یہ کوئی انفیکشن وغیرہ کی طرح کی بیماری نہیں ہے. تو ہاں, لیکن اگر کسی کو کیمو تھراپی مل رہی ہے تو اس کی کیمو تھراپی کی دوائیاں اس کی سیکریشنز میں آ سکتی ہیں, اس کے پسینے میں آ سکتی ہیں, اس کے تھوک میں آ سکتی ہیں, اس کے یورین میں آ سکتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کیمو تھراپی کے دوران تھوڑی احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کی اگر کوئی باڈی سیکریشنز وغیرہ ہیں تو اس کو پراپرلی ٹیک کیئر کیا جائے اور اس سے کوئی اور ایکسپوز نہ ہو. صحیح, تھینک یو. ڈاکٹر رفینہ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, کافی ہم نے لیڈیز کے بارے میں تو بہت باتیں کر لیں, اگر کسی مرد کو گھٹلی محسوس ہوتی ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے, اور کیا یہ بریسٹ کینسر صرف خواتین کی بیماری ہے؟ آئی تھنک بریسٹ کینسر مردوں میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم 1000 خواتین کا بریسٹ کینسر کی دیکھتے ہیں تو شاید ایک مرد کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے. صحیح. مردوں میں کیونکہ ظاہر ہے بریسٹ اسمال ہوتے ہیں تو ان میں ارلی ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے, وہ ایزیلی پتہ چل جاتی ہے. لیکن مردوں میں آپ کو بریسٹ پرزرو نہیں ہو سکتے بیکاز جنرلی ویسے ہی سائز چھوٹی ہے, تو بعد ٹائم گھٹلی کیونکہ وہ ریگولر اسکریننگ میں یا اس طرف دھیان نہیں جاتا تو یوزولی بریسٹ ریموو کرنا پڑتا ہے. باقی جو مراحل ہیں ٹریٹمنٹ کے, چاہے کیمو تھراپی, شعائیں, گولیاں, ان کا دار و مدار جیسے فیمیلز میں ان کی رپورٹ پہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ان میں بھی ان کی رپورٹ پہ ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو گھٹلی محسوس ہو جائے مرد کو تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو آئی تھنک ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. لیکن یہاں جب مردوں کا ذکر آیا, میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیریڈیٹری کینسر ہے, یعنی جو ایک جینز ہوتی ہیں, اگر کسی کی جس کو BRCA1 BRCA2 کہتے ہیں, وہ اگر کسی ایک ماں کو ہے اور اس کے 2 بچے ہیں, ایک فیمیل ایک میل, اور سپوز دونوں نے وہ کیری کیا ہے, تو فیمیل بائی ورچو آف بینگ اے فیمیل تو وہ تو بیماری شاید ظاہر کرے گی, میلز وہ شاید نہ کرے, لیکن اگر وہ اس مرد سے
اپنی بیٹی کو وہ جین دے تو اس بیٹی کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو میلز جو ہے وہ اپنی بڑوں کی بیماری اپنی جینز ٹرانسفر کرتے ہیں, خود بیماری سے بچ جاتے ہیں, عورتیں بیماری میں آ جاتی ہیں. تو اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں مرد کو بریسٹ کینسر ہے تو وہ بھی اتنی رسک پہ ہے جتنی کہ فیمیل ہے, تو ان کو بھی اسکریننگ میں کرنا چاہیے. ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر نائلہ, آپ کے لیے میرے پاس ایک سوال آیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. ہم کافی سنتے ہیں کہ بریسٹ کینسر سپوز ایک خاتون کو ڈائگنوز ہوا ہے, اس کے بعد ان کا علاج بھی ہو گیا, اس سے ان کی فرٹیلیٹی پہ یعنی بچے ہونے کی صلاحیت پہ کتنا اثر ہوتا ہے یا وہ قائم رہتی ہے؟ جو کیمو تھراپیز ہم دیتے ہیں اس کی وجہ سے اووریز پہ افیکٹ آ سکتا ہے اور ان کی فرٹیلیٹی ختم ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ خطرہ ان خواتین میں ہوتا ہے جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوتی ہے. اس سے کم عمر کے خواتین میں بھی ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ ان کی فرٹیلیٹی میں ختم ہو جانے کا رسک نہیں ہے, لیکن زیادہ خطرہ آفٹر 35 ہوتا ہے. اب اس کے لیے جو 100% اگر کوئی چیز ہے جو پروٹیکٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے پہلے ہی اووری میں سے کچھ ایگز نکال کے فریز کر دیے جائیں فیوچر کے لیے. ورنہ ایک اور انجیکشن ہے جو ہم کیمو تھراپی سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں جس سے کچھ چانس ہوتا ہے کہ اووریز پروٹیکٹ ہو جائیں گی. اس میں 100% شیورٹی تو نہیں ہوتی, لیکن اس میں پھر بھی ایک چانس ہوتا ہے کہ ہم ان کی فرٹیلیٹی کو سیو کر سکتے ہیں. صحیح, تھینک یو ڈاکٹر نائلہ. آپ تینوں سے میرا ایکچولی سوال ہے, پاکستان میں بریسٹ کینسر کی شرح کافی زیادہ ہے, کوئی ایسا فیکٹر ہے یہاں پر یا کوئی ایسا ریزن ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ آئی تھنک جو ہمارے پاس چیزیں دیکھیں جو ویسٹ میں رسک فیکٹرز ہیں جی وہ جنرلی آپ دیکھیں تو وہ سارے ہمارے پاس اتنے زیادہ لاگو نہیں ہوتے ہیں. صحیح. اور جو ہم رسک فیکٹرز جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے گیل ماڈل وہ ہمارے پیپرز بھی پبلش ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس وہ رسک فیکٹر صرف 15 سے 20% خواتین میں, باقیوں میں نہیں ہے. ہماری عورتوں کی جنرلی دیکھیں تو شادیاں پہلے ہوتی ہیں, بچے ماشاءاللہ بہت سارے ہوتے ہیں, فیل بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود رسک فیکٹر ہمارے زیادہ. آئی تھنک اس میں ہمارے مے بی دس از مائی پرسنل اوپینین کہ انوائرمنٹ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہماری جو ہے ماحولی آلودگی کتنی ہے, ہمارے پاس دھواں ہر وقت ہے, ہر قسم کی گاڑیوں کا. ہم جو کھاتے ہیں جیسے ہم مرغیاں لے رہے ہیں یا دودھ لے رہے ہیں, بہت زیادہ ان کو بجائے آرگینک کھانوں کے ان کو بہت زیادہ آپ دیکھیں تو مرغی ایک دم سے بڑی ہو جاتی ہے. اور ہم سب لوگوں کی مرغی جو ہے وہ مین فوڈ ہے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, سب لوگ کھاتے ہیں. جی بالکل. بھینسوں کو بہت زیادہ ہارمونز دیے جاتے ہیں تاکہ ملک پروڈکشن بڑھ جائے. جو ہم سبزیاں پھل فروٹ لیتے ہیں وہ بھی جو ہماری پانی جو ہے وہ کس قسم کا دے رہے ہیں. ہم تربوز کو جو ہے انجیکشن لگاتے ہیں اور باقی جو تیزاب میں ڈالیں کہ پھول جائیں. تو آئی تھنک ہمارا کھانے کی جو چیزیں وہ اتنی صاف نہیں ہیں. اور میرے خیال سے ایک چیز جو شاید کافی ہمارے یہاں وہ ہے کہ اکثر خواتین کا وزن وہ زیادہ ہوتا ہے, اوور ویٹ ہوتی ہیں, مطلب اپنی اس ایج کے لحاظ سے بھی ان کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے. ایک فیکٹر جو ہے وہ جو ہے یہ کافی کنٹرولبل ہے کہ خواتین اپنا ویٹ واچ کریں. اس کے علاوہ جو ہے جو چیزیں ہیں جو ڈاکٹر رفینہ نے کہا, آئی تھنک پولیوشن, امپیورٹیز, ہمارے یہاں جو ابھی فرٹیلائزرز وغیرہ یوز ہو رہے ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے, کیا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں, کیا ابھی تک ہم پرانے طریقوں سے فرٹیلائزر جو کہ کافی ہمیں جو میری انفارمیشن ہے ہمارے یہاں ابھی بھی بہت سے فرٹیلائزرز ایسے یوز ہو رہے ہیں جو ریسٹ آف دا ورلڈ میں آبسلیٹ ہیں. وہ جو دیہی علاقوں میں پانی لوگ یوز کرتے ہیں وہ کھیتوں کے ساتھ جو ان کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں پانی, اسی پانی سے کو وہ پینے میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کتنے ٹاکسنس ملے ہوئے ہیں, ہے نا, کوالٹی والی بات ہے کہ اس کی وجہ سے شاید ہمارا رسک زیادہ ہے. صحیح. ڈاکٹر صدف آپ کچھ کہیں گی؟ نہیں, آئی تھنک وہی یو ایگری ود دیم. بالکل کور ہو گئی ہے. بالکل کافی سارے سوالات ہیں لیکن میرے خیال سے ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے, تو میں ایک آخری سوال ڈاکٹر نائلہ آپ سے کروں گی. جیسے ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں جینیٹکس پہ کافی کام ہو رہا ہے, ڈاکٹر رفینہ نے بھی ابھی اس کا ذکر کیا. کوئی ایسی جینیٹک ٹیسٹنگ جو یہاں اویلیبل بھی ہو اور جس سے ہم تھوڑا سا کسی انڈیویجول میں بریسٹ کینسر کے خطرے کو میجر کر سکیں, کچھ کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے جینیٹک ٹیسٹ جو جینیٹک سے ریلیٹڈ جو بریسٹ کینسر ہے وہ اتنا کامن نہیں ہوتا. زیادہ تر کینسرز جو ہیں اس کو جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں وہ اسپوریڈک، یعنی کہ وہ ہر 8ویں عورت کو بریسٹ کینسر کا رسک ہے، جو کہ رسک ایج کے ساتھ بڑھتا ہے. صحیح. جس کے خاندان میں ایک سے جیسے کہ ماں کو بھی کینسر ہے، بہن کو بھی کینسر ہو رہا ہے، یا جس کے خاندان میں کسی کو میل بریسٹ کینسر ہو رہا ہے، یا جس کے خاندان میں بہت ارلی ایج میں کسی کو بریسٹ کینسر ہو رہا ہے، یا دونوں بریسٹ میں کینسرز ہو رہے ہیں، یا بریسٹ کینسر کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اوویرین کینسر بھی ہے، یہ وہ خواتین ہیں جن میں کہ جینیٹک رسک ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر. صحیح. یہ وہ خواتین ہیں جن کے لیے پھر ہمیں ورکا ٹیسٹنگ جو ڈاکٹر رفینہ نے پہلے مینشن کری تھی وہ ہونا چاہیے. لکیلی یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ انسٹیٹیوشنز میں اویلیبل ہے ورکا ٹیسٹنگ، اور انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ اور بھی جو آتا جائے گا. لیکن دیٹ از سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن ٹو فائنڈ آؤٹ. ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر نائلہ. سوالات تو ہمارے پاس کافی سارے ہیں، لیکن میرے خیال سے اب ہمارا ٹائم سیشن کا ختم ہونے والا ہے. تو میں پہلے تو آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کروں گی کہ آپ نے ہمارے اتنے اچھے اور امپورٹنٹ سوالات جو لوگوں کے تھے ان کے جواب دیے. اور میں چاہوں گی کہ آپ تینوں ڈاکٹرز ذرا کوئی ٹیک ہوم میسیج دے دیں، کوئی چھوٹا سا ہمارے ویورز کے لیے. ڈاکٹر نائلہ. اچھا ڈاکٹر رفینہ آپ شروع کریں. آئی تھنک سب کو جو چاہیے کہ جیسے ہم نے یہ کہا کہ بریسٹ کینسر قابل علاج ہے، ٹھیک ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. صحیح. اپنی صحت پہ توجہ دیں. اور آئی تھنک میں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی میسج دینا چاہوں گی کہ ہماری خاتون اب بھی جو ہے نا وہ مرد پہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے علاج کے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے. جی. اور کوئی بھی خاتون کامیاب علاج خوشی کے ساتھ نہیں کرا سکتی جب تک اس کے گھر کے مرد اس کے ساتھ نہ دیں، اسپیشلی ہسبینڈ، فادر، بھائی، بڑی امپورٹنٹ جو بات ان ہے. کو چیزیں. تو آئی تھنک اور اگر جو عورت ہے جو یہ کینسر کہہ کے ہی، جیسے ابھی ڈاکٹر شنیلا نے بھی ذکر کیا تھا کہ میرے گھر کے لوگ بہت، تو آئی تھنک جہاں گھر میں آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو یہ مشکل ترین جنگ کینسر سے لڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو گھر کے مردوں کو ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کی خاتون گھر میں کسی کو بھی کوئی چھوٹی سی بھی وہ ذکر کرتی ہے تو برائے مہربانی ان کو صحیح ڈاکٹروں تک پہنچائے اور ان کا مکمل علاج کرے. اور یہ چیز ہونا جو ایک سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے بریسٹ کینسر کو، سارا الزام جو ہے وہ اس عورت پہ ہی آتا ہے جس کو کینسر ہے کہ اس میں یہ خرابی ہوگی. اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی قسمت کا قصور ہے. اور پلیز اس کا ساتھ دیجیے کہ وہ ڈائگنوسس سے ٹریٹمنٹ تک اور اس کے بعد بھی، تاکہ وہ بغیر کینسر کے لفظ کے جو ڈر خوف سے باقی جو معاشرے کی سائیکولوجیکل اور اس سے معاشی حالت میں اس کی مدد کریں تاکہ وہ اس جنگ سے موقع. جی بڑا صحیح کہا آپ نے، بڑا اسٹگما اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ. جی ڈاکٹر نائلہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسے ڈاکٹر رفینہ نے کہا بریسٹ کینسر ایک ایسا مرض ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کا علاج ممکن ہے، بر وقت تشخیص ضروری ہے، اور اس میں فیملی بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. بہت سی جگہوں پہ ایک نگیٹیوٹی فیملی کے اندر آ جاتی ہے کہ اب تو یہ بچے گی نہیں، یا اب تو اس کے اوپر اتنا خرچہ کرنا پڑے گا. آئی تھنک یہ ایک بہت ہی ہمارے معاشرے کا ایک بہت خراب اپروچ ہے. اس لیے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. بیماری کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان اپنی جگہ اہم ہے، اور فیملی کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف تو چلے ٹھیک ہے ہمارے یہاں یہ ایک معاشرتی پرابلم ہے، لیکن دوسری طرف ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بہت اسٹرانگ ہے، ہماری فیملیز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. سپورٹ سب لوگ کرتے بھی، ایک طرف نگیٹیوٹی بھی ہے تو، لیکن ایک طرف پازیٹیوٹی یہ ہے کہ سپورٹ بھی سب لوگ بہت کرتے ہیں. تو اس جنگ کو سب کو مل کے ساتھ لڑنا ہے، اور اس میں سب کو ساتھ دینا ہے. تھینک یو. ڈاکٹر صدف آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی جس طرح باقی بیماریوں کے لیے ہوتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. بالکل. جتنے آپ رسک فیکٹرز کو اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں، جتنے آپ پہ بہت تفصیل سے ڈسکس ہوئے ہیں، تو ان رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں، اپنا خیال رکھیں، ایکسرسائز کریں، اور کوشش کریں اگر ایج زیادہ ہے 40 اینڈ ابو یا 50 اینڈ ابو تو اسکریننگ ضرور کروائیں. صحیح. کیونکہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے بریسٹ کینسر کی، اس کا علاج بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا. جیسے ڈاکٹر نائلہ نے بتایا دوائیاں بھی کم لگیں گی، سرجری بھی چھوٹی ہوگی، تو ہر لحاظ سے آپ کا فائدہ ہوگا. صحیح. بہتر یہ ہے کہ اسکریننگ کرواتے رہیں. بالکل. اور سارے رسک فیکٹر جو آپ کے ہاتھ میں جنہیں کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی. تھینک یو ڈاکٹر صدف، ڈاکٹر رفینہ سومرو، ڈاکٹر نائلہ زاہد، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. ہم اپنا سیشن اب کنکلوڈ کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے.
اس انٹینشن اور اس عزم کے ریویژن کے ساتھ کہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا خیال رکھیں گے، خواتین اپنا خیال رکھیں، لیکن یہاں فیملیز کا بھی جیسے سب نے کہا بہت امپورٹنٹ رول ہے، انہیں بھی ضرور اپنی فیملی کی ویمن کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے اور اٹینشن دینی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.